اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے میں جو کہ فرمایا کہ ساتھی ڈھونڈتے وقت بہت خیال کیا کرو. اب بہت سی برائیاں جو ہے نا بچوں میں اسی لیے کہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں. ماں باپ نہیں سوچتے کہ یہ کن کے ساتھ میری بچی چلتی پھرتی ہے لڑکیوں کے ساتھ کیسی ہیں, بگڑ جاتی اور انجام بہت بڑا ہوتا ہے. کیا بیان کریں, اخبارات بڑھے گئے, لوگ چیختے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, مجھے تو توقع نہیں تھی, توقع ہی نہیں تھی میری بچی ایسی ہو جاتی. نہیں خیال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ, آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ بیٹھ کر تم سمجھے یہ معمولی بات ہے, کسی دن وہی ہو جاؤ گے جس کے ساتھ بیٹھتے فلینظر من یخالل. اس لیے خوب دھیان کیا کرو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو, کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, یا وہ آب طہور پلا رہے ہیں یا زہر پلا رہے ہیں تمہیں, یہ معمولی معاملہ نہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے پیاری تمثیل کے ذریعہ بیان فرمایا کہ جو آدمی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہو ایسے ہی ہے جیسے عطار کے پاس بیٹھے ہوا, جو عطر بیچ رہا ہے اس کے پاس بیٹھے, اگر وہ خریدے گا نہ بھی تو خوشبو تو آئے گی. اور دوسرا جو ہے اس کی مثال بھی کہ وہ ایسا جیسے بھٹی والے کے پاس بیٹھ جائے کہ جلے گا نہیں, اگر آگ نہ بھی کپڑوں کو لگے گی دھواں تو آئے گا, گرمی اور حرارت تو محسوس کرے گا. اس لیے اچھا ساتھی اور برا ساتھی, اس کے لیے دین نے بہت تاکید فرمائی. اور اسی لیے یہ تنظیمیں قائم ہوتی ہیں. دور جو گزر گیا وہ ہمارا جو بہترین زمانہ تھا, جب ان جماعتوں کی ضرورت نہیں تھی, تحریکوں کی نہیں تھی, خلیفۃ المسلمین ہی ساری امت کا پیشوا تھا, وہی ان کا سیاسی رہنما تھا. جب بدقسمتی سے وہ نظام نہ رہا, حکومت الگ ہو گئی, دین الگ ہو گیا, اس وقت سے پھر دیندار لوگ اس فکر میں پڑ گئے کہ اگر ہم نے بھی یہ دھیان نہ کیا تو آہستہ آہستہ یہ بھیڑ جو ہے یہ گم ہو جائے گی, جیسے دوسری امتیں گمراہ ہو گئی ہیں. ساری خرابیاں آئی بھی ہیں, مگر کافی حد تک جو لوگ کوششیں کرتے رہے اس کے اثرات بھی باقی ہیں کہ انہوں نے جس دائرے میں اس بارے میں کوشش کی کہ جتنوں کو بچا سکتے ہیں بچائیں.